السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں طواف پارٹ 9۔ آہل کو اس کی بات پر بے اختیار ہنسی آئی تھی، تو اب لوگوں کو اس پر ترس بھی آنے لگ گیا تھا، اور ایک صرف اس کو نہیں آتا جس کے لیے یہ حالت بنائی ہوئی تھی۔ اب سکینہ نے پھر بولنا شروع کیا تھا، اور آہل ابھی بھی عابش کے کمرے کے بند دروازے کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ آہل بھائی، میں چاہتی ہوں عابش باجی آپ کی ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ صاحب جی اکثر نیلوفر میم صاحب سے عابش باجی کی آپ سے طلاق کی بات کرتے ہیں، پر یقین کریں میرا ذرا دل نہیں مانتا کہ آپ کی طلاق ہو۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ یہ طلاق والی بات سن کر آہل کے دل پر جو گزری تھی، اس بات کا اندازہ سامنے کھڑی سکینہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی کھڑی آہل سے ہمدردی کا احساس جتا رہی تھی، لیکن آہل کے اندر طلاق کا سن کر لاوا ابل رہا تھا۔ عابش صرف اس کی تھی، اس کے نکاح میں تھی، وہ کبھی اسے طلاق نہیں دے گا، بے شک یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، وہ عابش کو ان کے پاس سے لے کر بھاگ جائے گا۔ سکینہ اب بھی کھڑی بول رہی تھی، آہل بھائی یہ میرا نمبر ہے، یہ آپ رکھ لیں، کبھی گھر کے بارے میں کوئی خبر پوچھنی ہو تو پوچھ لیا کرے، میں روز یوں آپ سے بات نہیں کر سکتی، باجی غصے ہوں گی۔ اس نے آہل کے ہاتھ میں چٹ پکڑائی، آنٹی نیلوفر کا میرا یوں روز روز گھر میں آنا پسند نہیں ہے۔ اب آہل پہلی بار بولا تھا، جی ان کو تو اچھا لگتا ہے، لیکن عابش باجی کو اچھا نہیں لگتا۔ وہ اکثر بڑی باجی سے کہتی ہے کہ اسے آپ روک دے، کیوں روز روز ہمارے گھر آ جاتا ہے، جب ہم اس سے کوئی تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتے، پھر کیوں ہمیں روز تنگ کرنے آ جاتا ہے۔ بھائی باجی ایسے کہتی ہے، لیکن بڑی باجی نیلوفر اسے چپ کرا دیتی ہے۔ اب کوئی آہل سے پوچھے اسے یہ سن کر کیسا لگا تھا؟ کیا پہلے کبھی بھی اتنی تکلیف ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی تھی؟ کیا پہلے کبھی اتنا درد ہوا تھا جتنا اب ہو رہا تھا؟ نہیں نا، اب تو درد کی انتہا تھی۔ پھر وہ ایک منٹ بھی وہاں نہیں رکا اور اپنے فلیٹ پر آ گیا۔ تو جس کے لیے وہ پاگل ہو رہا تھا، جس کے لیے وہ ادھر جاتا تھا، جس کے لیے اپنے سارے تعلق توڑ دیے تھے، وہ اس سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ کافی عرصے سے جو تھوڑا اس بات کا سکون تھا کہ شاید عابش اسے اپنا لے، وہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اب بالکل ٹوٹ گیا تھا، چکنا چور ہو گیا تھا۔ وہ جس کے لیے محبت میں دیوانہ ہوا بیٹھا تھا، وہ لڑکی چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسی کے ہاتھوں انسان کو توڑتا ہے، اسی کے ہاتھوں ایک بار نہیں بار بار توڑتا ہے۔ وہ بھی بار بار ٹوٹ چکا تھا، اب وہ ٹوٹ ٹوٹ کے بھی تنگ آ گیا تھا، وہ محبت کر کے تنگ آ گیا تھا، پر وہ پرسکون ہونا چاہتا تھا۔ جو زندگی وہ گزار رہا تھا وہ موت سے بھی بدتر تھی۔ اب کالج جانا شروع کر دیا، بس اب عابش کو بھولنا تھا۔ وہ سارا دن کالج میں رہتا، پھر آوارہ دوستوں کے ساتھ گشت کرنے لگتا، رات کو دیر سے تھکا ہوا فلیٹ پر آتا، تب عابش کی ٹوٹ کے یاد آتی، سگریٹ پینے لگ جاتا اور یاد کرتا کرتا سو جاتا۔ اب اس نے اپنے ممی ڈیڈی کی کال اٹینڈ کرنا بھی چھوڑ دیا اور عابش کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح ہی دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن اس کی اذیت کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتا مصروف رہنے کی، اسے بھولنے کی، وہ اتنا ہی اسے یاد آتی تھی۔ اب اس کے ذہن میں بہت سارے سوال تھے جن کا اس کو جواب چاہیے تھا۔ وہ عابش کے علاوہ ان سوالات کا کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے اس نے عابش سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آہل کو سکینہ کا خیال آیا۔ آہل نے سکینہ کا نمبر ڈھونڈا اور اسے کال ملائی۔ بیل جا رہی تھی، اب فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، میں آہل بات کر رہا ہوں، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ کال اٹینڈ ہوتے ساتھ ہی آہل نے کہا تھا، جی آہل بھائی بتائیے کیا کام ہے، مجھے آپ کا کام کر کے خوشی ہوگی۔ تم آج رات عابش کے لان میں کھلنے والے دروازے کی کنڈی کھول سکتی ہو؟ آہل بھائی میں رات کو باجی کے کمرے میں نہیں جاتی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں کچھ نہ کچھ کر کے کھول دوں گی اور کھول کے آپ کو اطلاع دے دوں گی۔ اور یہ سنتے ہی آہل نے کال کاٹ دی تھی۔ اسے آج عابش سے بات کرنی تھی، وہ ابھی تک اس کے جذبات سے بے خبر تھی، وہ اس کی وجہ سے اتنی اذیت میں تھا، اس کو کیسے سکون مل سکتا ہے، وہ کیسے اتنے سکون میں ہو سکتی ہے؟ اگر ایک شخص اس کے لیے اتنا تڑپ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، تو کیا اس کی نمازیں اور دعائیں قبول ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وہ اس کا محرم تھا اور اسے پرسکون کرنے کا اس کا حق تھا، اور اگر وہ یہ رشتہ ہی ختم کرنا چاہتی ہے تو وہ اسے اس اذیت سے پہلے نکالے اور پھر رشتہ ختم کر دے۔ وہ کچھ بھی کر کے
اسے اس زندہ لاش جیسی زندگی سے راحت دلا دے۔ شام کے وقت سکینہ کا فون آ گیا تھا کہ اس نے کنڈی کھول دی ہے اور اب رات ہو گئی تھی۔ اسے عابش کے پاس جانا تھا، پہلی بار زندگی میں اس سے بات کرنی تھی۔ وہ اسے دیکھے گا نہیں کیونکہ دیکھنے پر وہ ہوش کھو دیتا ہے، بس نظریں جھکائے اس سے بات کرے گا۔ وہ رات 11 بجے عابش کے گھر پہنچا تھا۔ چوکیدار نے اسے دیکھ کر گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ اب وہ لان میں لگے عابش کے کمرے کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا تو دروازہ پورا کھل گیا تھا۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی۔ کینوس پر ایک تصویر لگی ہوئی تھی۔ آہل نے موبائل کی ٹارچ اس پر ماری تو اس پر پینٹنگ خانہ کعبہ کی تھی اور اس خانہ کعبہ کے سامنے ایک عورت سر جھکائے سجدے میں گری ہوئی تھی۔ آہل مہو ہو کر وہ تصویر دیکھ رہا تھا۔ خانہ کعبہ کو دیکھ کر اسے کتنا سکون ملا تھا۔ آہل نے پینٹنگ برش اٹھائے اور اس عورت کے ساتھ ایک مرد کا بھی خاکہ بنا دیا۔ وہ بھی اسی کے ساتھ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ پتہ نہیں اسے تصویر میں عابش لگی تھی اور اس سے وہ اکیلی کھڑی ہوئی دیکھی نہیں گئی، اس لیے خود کی بھی تصویر اس میں بنا دی۔ اب اس نے برش رکھ کر بہت ہمت کر کے اس کے کمرے کا بٹنوں والا دروازہ کھولا تھا۔ اندر کمرے میں بھی اندھیرا تھا، لیکن بیڈ کے اوپر والا فانوس ہلکا سا روشن تھا اور اس کی ہلکی ہلکی روشنی گول بیڈ کے پردوں پر پڑ رہی تھی۔ آہل نے آگے جا کر اب ساری لائٹس جلا دی۔ سارا کمرہ رنگین روشنیوں میں نہا گیا۔ عابش کی سفید فراک والی تصویر، اس کے ایکویریم میں کی مچھلیاں، اس کی کتابیں، اس کی الماری، اب سب روشن تھا۔ عابش پر بھی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنا بازو اپنے چہرے پر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے بیج رنگ کی کھلی سی فراک پہنی ہوئی تھی۔ اب آہل نے عابش کے سفید کانچ جیسے نازک پاؤں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بھی بار بار اپنا رنگ بدل رہے تھے۔ وہ واقعی پری تھی اور اپنے آس پاس ہر چیز پر اپنا جادو کر دیتی تھی۔ آہل کتنے ہی پل ساکت ہوئے عابش کے پاؤں کو دیکھے جا رہا تھا۔ اب عابش نے کروٹ لی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ سامنے بیڈ پر آ گئے تھے، البتہ چہرہ بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ لمبے بال پورے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے۔ آہل کو اس کا چہرہ دیکھنا تھا، لیکن وہ پھر بات کیسے کر سکے گا؟ اس کے چہرے کو دیکھتے ہی جادو نگری میں چلا جاتا تھا، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس نے عابش کو نہیں دیکھا تھا، اس کے چہرے کا دیدار نہیں کیا تھا۔ اب وہ عابش کے پاس اس کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور وہ ابھی بھی بے خبر سو رہی تھی۔ آہل اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک نکاح والے دن کا عابش کے ہاتھوں کا لمس اس کے ہاتھوں میں تھا۔ آج بھی اس کے ہاتھ کو چھونے کا دل کر رہا تھا، دماغ بار بار منع کر رہا تھا، لیکن دل مجبور کر رہا تھا۔ وہ نکاح میں تھی، اس کی محرم تھی۔ آہل نے خود کو قابو میں کیا اور فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب عابش کو اٹھانا تھا۔ عابش، آہل نے آواز دی۔ وہ نہیں اٹھی۔ عابش اٹھ جائے، اب کی بار اونچی آواز میں کہا تھا، اور اس آواز پر عابش نے آنکھیں کھولی تھی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر سامنے آہل پر نظر پڑی تو وہ ڈر گئی تھی اور اٹھ کر باہر جانے لگی تھی۔ عابش، ڈرے نہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، بس میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں یہاں سے خود ہی چلا جاؤں گا۔ اس نے عابش کے چہرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، بس نظریں جھکائے بہت پیار سے کہہ رہا تھا۔ عابش اس کی بات سن کر پھر سے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے کچھ نہیں کہے گا، اتنا یقین تو اب تک آہل پر کر ہی سکتی تھی۔ اتنی بار وہ گھر پر آیا تھا، بس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اب عابش نے اپنا دوپٹہ اٹھایا تھا اور سر پر لے لیا تھا۔ آہل کی نظریں جھکی ہوئی تھی، وہ اب بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ عابش بھی اپنی نظریں جھکائے بیڈ پر ہی بیٹھی رہی۔ اب وہ آہل کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ عابش، مجھے پتا ہے آپ کو یوں میرا آپ کے گھر آنا پسند نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو میں پسند ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی تھی۔ لیکن عابش، آپ مجھے بہت پسند ہے، بلکہ میں پاگلوں کی طرح آپ کو چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ کا زبردستی نکاح کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے شاید آپ میرے سے نفرت کرتی ہوں گی، لیکن آپ یقین مانیں، مجھے خود بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ نہیں ہیں بلکہ ادیبہ ہے۔ یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے اور اس معاملے میں آپ کا قصوروار ہوں، اور اس بات کی آپ مجھے جو سزا دینا چاہے قبول ہے، سوائے آپ سے آزادی کے۔
आबिश मैं आपको बहुत चाहता हूँ और इस चाहत में मेरा बस नहीं चलता। मोहब्बत किसी तेज़ाब की तरह मेरी रूह में फैल गई है और इसने मेरी रूह को छलनी कर दिया है। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गया हूँ। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने बहुत मजबूर होकर अपनी एक अर्ज़ रखना चाहता हूँ। आबिश, मैं चाहता हूँ आप मेरी मोहब्बत कबूल कर ले। ये कहकर थोड़ी देर रुका था, जैसे अपने अंदर का कर्ब छुपाने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। आबिश, मेरी इल्तिजा है, आप मेरी मोहब्बत कबूल कर लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे इस अज़ियत से निकाल दें। आप इस बात से बेखबर है, मैं पिछले कुछ अरसे से आपको पाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ। आपको अपने अल्लाह से बहुत बार मांग चुका हूँ, पर आबिश वो नहीं सुन रहा। उसने मुझे दे तो दिया है, मगर पूरी तरह नहीं दिया। आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आबिश, ये सोच कर भी मेरी जान निकलने लगती है कि आप मुझे कबूल नहीं करना चाहती, जिसके लिए मैं शदीद अजियत में रहा हूँ। आबिश, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे उसको क्यों दूर कर लेता है? ऐसा भी तो हो सकता था कि मुझे अदीबा से मोहब्बत हो जाती, वो भी इस अजियत में मुब्तला है, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं करता। ऐसा क्यों है आबिश? आबिश, जब आप बोलने लगेंगी फिर मेरे से कुछ नहीं बोला जाएगा, बस आप खुद ही मेरे हर सवाल का जवाब दे देना। उसके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस वक्त कितनी तकलीफ से गुजर रहा था। दर्द से आंखें बंद कर ली और फिर बड़ी मुश्किल से आखिरी अल्फाज उसके मुंह से निकले। मैं बहुत सख्त अजियत से गुजर रहा हूँ। हर गुजरते दिन के साथ इस अजियत में इजाफा हो रहा है। आपको अल्लाह का वास्ता है, आप मुझे इस अजियत से निकाल दें। आपकी मोहब्बत एक दलदल की तरह है जो मुझे बाहर निकलने ही नहीं दे रही। मुझे बचा ले, मेरे पर रहम करें प्लीज़। मैं अब इस दलदल से निजात चाहता हूँ, निजात दिलवा दे। और उसके साथ ही आहिल ने रोना शुरू कर दिया। वो आबिश के सामने रोना नहीं चाहता था, लेकिन महबूब सामने था और महबूब की कशिश ही इतनी थी कि सारा पानी ही आंखों के रास्ते बाहर आ जाना था। वो फूट फूट कर बच्चों की तरह रो रहा था। आबिश अब बेड से उठी थी और पानी का गिलास उठाकर आहिल के पास आ गई थी और ग्लास वाला हाथ आहिल के आगे किया था। आहिल अब ज़रा खामोश हो गया था। आबिश के हाथ से वो ग्लास पकड़ते हुए दोनों के हाथ की उंगलियां मस हुई थी। फिर आबिश ने ग्लास पर से हाथ पीछे कर लिया था। अब आहिल की ज़ब्त की भी इंतहा हो चुकी थी। आहिल ने अपनी अंगारे जैसी सुर्ख आंखों से आबिश के चेहरे को देखा था और ये लम्हा दुनिया के हर गम भुला देने वाला था। उसे सब कुछ भूल गया, अपनी इल्तिजा, अपना कर्ब, अपनी अजियत, बस उसे देख रहा था। वो इतनी प्यारी लग रही थी, पलकें झुकाए खड़ी थी हमेशा की तरह। उसके चेहरे पर सुर्ख रोशनी पड़ रही थी। उसमें उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था। अब हरी रोशनी पड़ रही थी, चेहरा अब हरे रंग का हो गया था। जादू नगरी में वो उसके सामने सफ़ेद फ्रॉक में बैठी बिल्कुल वैसे ही रंग बदल रही थी। वहाँ उसके साथ आहिल भी रंग बदल रहा था। फूल, दरख्त, झील का पानी, आसमान, सभी पर आबिश अपने जादू से रंग बदल रही थी। अब आहिल ने आबिश की पलकें देखी थी, उन पर कुछ चमक रहा था। आंसू? हाँ, ये आंसू की ही चमक थी। आबिश की आंखें भी नम थी। क्या मेरी मोहब्बत ने आबिश को रुला दिया? क्या आबिश को मुझ पर तरस आ गया? काश ऐसा हो जाए, वो तरस ही खाकर मेरी मोहब्बत कबूल कर ले। काश। उसने कितने दिल से दुआ मांगी थी। आबिश दोबारा बेड पर जाकर बैठ चुकी थी और आहिल महू उसी को देखे जा रहा था। अब जादू नगरी वाली परी भी नम आंखें लिए आबिश के सामने बैठी थी और आबिश ने बोलना शुरू किया। आहिल भाई, मैं आपके जज्बात का एहतराम करती हूँ। आपकी मोहब्बत बिलाशुबा पाक है और मुझे उसकी कदर है। लेकिन वो ज़रा देर खामोश हुई और आहिल की सांसें रुकने लगी। इसकी आवाज़ आज इतने अरसे बाद सुनकर किस कदर सुकून मिल रहा था। जितना दर्द था सब कहीं छुप गया था और उसकी आवाज़ रूह के ज़ख्मों को मरम्मत कर रही थी। अब आबिश ने दोबारा बोलना शुरू किया। लेकिन मोहब्बत इस वक्त ही सुकून देती है जब तक वो मोहब्बत है। मोहब्बत जब दीवानगी बन जाए तो इंसान के लिए अजियत बन जाती है। आपके साथ अदीबा आपी ने अच्छा नहीं किया।
انہیں آپ کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے تھا، مگر میں جانتی ہوں ادیبہ آپی نے یہ سب کچھ آپ کی محبت میں کیا ہے۔ ان سے میری بات ہوئی تھی، وہ بھی بہت تکلیف میں ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی تکلیف آپ کی تکلیف سے زیادہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی محبت آپ کی محبت سے بھی زیادہ ہو، اور شاید یہی وجہ ہے جو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنا شروع کر دیا اور انہیں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، مگر آہل کی نظریں بھی ابھی بھی اس کے چہرے پر ہی جمی ہوئی تھی۔ آہل بھائی، آپ کو پتہ ہے اللہ کچھ لوگوں کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے اور کچھ لوگوں کی دعائیں فوراً قبول نہیں ہوتی، پر وہ اللہ کی بارگاہ جاتی رہتی ہے، اللہ کے حضور دستک دیتی رہتی ہے، اور دستک کبھی بند نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دروازہ دستک پر ہی کھلتا ہے۔ اللہ ان لوگوں کی تب تک دستک سننا چاہتا ہے، اللہ تب چاہتا ہے کہ بار بار اس کا بندہ اسے بلائے، بار بار اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اور جانتے ہیں آپ ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اللہ آواز سننا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی دعائیں بار بار دستک دینے سے بھی پوری نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ہمارا دستک دینا اتنا پسند آتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اس سے بہتر لکھ دیتا ہے۔ وہ ہمیں اس چیز سے زیادہ قیمتی چیز دینا چاہتا ہے۔ شاید اللہ نے آپ کی قسمت میں میرے سے بہتر کوئی لکھا ہے، شاید ادیبہ آپی میرے سے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ وہ سورہ کا ترجمہ سنا کر تھوڑی دیر پھر خاموش ہو گئی، جیسے آہل کے بولنے کا انتظار کر رہی ہو۔ پھر آہل کہاں اس کے سامنے کچھ بول سکتا تھا، بس اسے منہ دیکھے اور اسے سنے جا رہا تھا۔ اس کی آواز سے، اس کی باتوں سے روح تک کو سکون مل رہا تھا۔ جب آہل کچھ نہ بولا تو آبش نے پھر بولنا شروع کیا، آہل بھائی، یہ دنیا وقتی ٹھکانہ ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا میں کسی خواہش کے لیے مرے جانے سے اپنی زندگی اور آخرت دونوں تباہ کرنے والی بات ہے۔ میں محبت کو غلط نہیں کہہ رہی، محبت تو برحق ہے، اور محبت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انسانیت محبت کا مرکز ہے اور محبت انسانیت کی معراج ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجے بہتر ہوتا۔ لیکن یہ محبت جو آپ کرتے ہیں، یہ کسی غلطی کی سزا ہے۔ محبت تو صرف سکون دیتی ہے، ہمیشہ گناہ ہمیں اذیت دیتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے دل کا سکون چھین لیتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان کی بے قراری اور بے چینی بعض دفعہ بہت سے گناہوں کا بھی نتیجہ ہوتی ہے۔ آہل بھائی، شاید آپ سے ایسا کوئی گناہ ہو گیا ہو جس کے نتیجے میں آپ کے دل اور روح کا سکون چھین لیا گیا ہے۔ آپ اپنے نفس کی وجہ سے پکڑ میں ہیں، آپ اپنے نفس کے غلام ہیں۔ نفس دھوکہ ہے، یہ صرف اذیت دیتا ہے۔ آپ اپنے نفس کی بات سننا چھوڑ دیں، اللہ آپ کو اس اذیت سے نکال دے گا۔ محبت حقیقت ہے، محبت سکون دیتی ہے۔ اللہ سے محبت کریں، کیونکہ اللہ ہی تو حقیقت ہے۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ ان کی محبت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ان کی محبت رسوا نہیں ہونے دے گی۔ قیامت والے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہو، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت نہ کریں؟ ان کی محبت ہی تو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ آبش پھر چپ ہو گئی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل بول رہی تھی۔ وہ واقعی اب آہل کو اس اذیت سے نکالنا چاہتی تھی۔ وہ جتنی ہو سکتا تھا اس کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آہل بھائی، اب آپ جائیں اور خود کو نفس کی قید سے آزاد کروائیں۔ یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ مجھے معلوم ہے یہ آسان نہیں ہوگا، تھوڑی مشکل ضرور ہوگی، لیکن یہ ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ اس کی پکڑ سے آزاد ہو جائیں گے تو آپ کی اذیت ختم ہو جائے گی۔ آہل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی پری تھی، اس کے پاس جادو تھا۔ آہل کو آج سکون ملا تھا، آج واقعی بہت سکون ملا تھا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھنے کے بعد آہل واپس اپنے فلیٹ آ گیا، اور آج پہلی رات تھی جب اس نے نیند کی گولیاں نہیں کھائی۔ وہ آج سونا نہیں چاہتا تھا، آبش کی باتوں پر غور کرنا چاہتا تھا۔ وہ کتنی محنت اور پیار سے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ اسی محنت اور پیار کا مان رکھنا چاہتا تھا۔ آہل نے آبش کی ایک ایک بات پر غور کیا۔ گناہ، ہاں وہ گنہگار تو بہت ہے، اس نے کتنے ہی گناہ کیے ہیں، تبھی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔
تبھی اتنی اذیت ہے، وہ سوچے جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں اور بہت سے سوال پیدا ہو رہے تھے، اس لیے اس نے کل پھر آبش کے گھر جانے کا سوچا۔ اگلی رات آہل ذرا جلدی آبش کے گھر آ گیا۔ سکینہ سے کہہ کر کنڈی کھلوا دی تھی۔ پچھلے دروازے سے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ آبش رائٹنگ ٹیبل پر کتاب رکھ کر پڑھ رہی تھی۔ آہل کو یوں روم کے دروازے سے آتے دیکھا تو ڈر گئی، لیکن کچھ بولی نہیں اور وہیں بیٹھی رہی۔ آہل کل کی طرح صوفے پر جا کر بیٹھ گیا اور نظریں جھکا لی۔ آبش نے دوبارہ کتاب پر نظریں جما لی۔ آبش، مجھے آپ کی باتوں سے بہت سکون ملا۔ مجھے کل رات اتنی اذیت نہیں ہوئی جتنی پچھلے کچھ سالوں میں ہوئی تھی۔ آپ جب بات کرنا شروع ہوتی ہے تو میں کسی اور ہی دنیا میں چلا جاتا ہوں، تب میرے سارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، میں آپ کے سامنے کچھ بول نہیں پاتا۔ آپ نے کل بہت اچھی باتیں کی، میں نے فلیٹ پر جا کر ان کے بارے میں بہت سوچا اور آپ بالکل ٹھیک لگی، لیکن آج میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ اگر اللہ میرے سے اتنا ناراض ہے، جو مجھے اتنی اذیت میں رکھا ہوا ہے، تو پھر مجھے معافی مل جائے گی؟ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، میں نے ہر گناہ کیا ہے، تقریباً ہر گناہ۔ شاید اس دنیا کا سب سے گنہگار بندہ میں ہی ہوں۔ اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب وہ میری بات نہیں سنے گا۔ میں نے اللہ کو بہت ناراض کیا ہے۔ آپ کی محبت میں گرفتار ہونے سے پہلے بھی میں ایک بہت برا لڑکا تھا، اتنا برا کہ اگر آپ کو پتہ چلے گا تو شاید آپ میرے سے ایسے بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گی۔ آپ کل اللہ سے محبت کی بات کر رہی تھی، لیکن اللہ کی محبت آپ کو تو نصیب ہو سکتی ہے، پر میرے جیسے گنہگار انسان اللہ کی محبت کے قابل نہیں ہے۔ مجھے تو ایک انسان کی محبت نصیب نہیں ہو رہی، تو اس کی محبت کیسے نصیب ہو سکتی ہے جو اس دنیا کا خالق ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، وہ ذرا دیر کو رکا تھا۔ آج ہر گناہ کا اعتراف کرنا تھا، آج ہر چیز کی سچائی بیان کرنی تھی۔ وہ آبش تھی، اس کے تمام احساسات کی ملکہ، اس سے وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، ہر فرض عبادت کرتا تھا۔ میری نظر میں ایک بہت پاک انسان بن گیا تھا، لیکن مجھے پھر بھی کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہوئی۔ ہاں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، ہمیشہ سے کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگو تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ کیا میری دعا بھی ان کے وسیلے سے قبول ہو جائے گی؟ کیا مجھ جیسے گنہگار کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو سکتی ہے؟ وہ یہ سب کہہ کر چپ ہو گیا۔ آبش نے کتاب کے صفحے الٹنے شروع کر دیے جیسے وہ کچھ سوچ رہی ہو، پھر اس نے کتاب بند کی اور آہل کی طرف رخ کر لیا۔ پھر نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھی۔ اب وہ بولنا شروع ہوئی۔ آہل بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں اور اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے وسیلے والی بات کا جواب دوں گی۔ آپ نے یہی پوچھا نا کہ کیا وسیلہ دینے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہے؟ آہل بھائی، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ بلا شبہ وہ غنی ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اس کی مرضی ہے، ہمیں دے جتنا مرضی دے یا پھر ہمیں نہ دے، لیکن وہ غنی ہمیں کوئی چیز بغیر وسیلہ نہیں دیتا۔ جیسے ماں باپ کے وسیلے سے ہمیں جسم دیا، فرشتے کے وسیلے سے ہمیں شکل دی، اساتذہ کے وسیلے سے ہمیں علم عطا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایمان، مالداروں کے وسیلے سے مال اور ملک الموت کے وسیلے سے موت عطا کی۔ یعنی ہمیں ہر چیز کسی وسیلے سے دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 300 سال تک بت حرم کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، تو کعبہ جو اللہ پاک کا گھر ہے، تو وہ بھی بغیر وسیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نہ ہو سکا۔ تو ہمارے دل اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ ہماری دعائیں اس کے وسیلے کے بغیر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی محبت کے بغیر کیسے سکون قلب نصیب ہو سکتا ہے؟ ان کی بات میں محبت کی سب سے بڑی وجہ ہونی چاہیے۔
ان کی محبت جینے کی سب سے بڑی وجہ ہونی چاہیے۔ آپ ان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے تو دیکھیں، دنیا کی ہر چیز بے مقصد لگنے لگے گی۔ پھر یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ لوگ ان کی محبت میں کیسے خوشی سے سر کٹوا لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ وہ اب رکی تھی اور پانی کا گلاس اٹھا کر پیا تھا۔ پانی اس کے حلق سے گھوٹ گھوٹ کر کے نیچے اتر رہا تھا۔ کمرے میں صرف آبش کے پانی پینے کی آواز آ رہی تھی اور باقی بالکل خاموشی تھی۔ اب اس نے گلاس میز پر رکھ دیا۔ آبش اب دوبارہ بولنا شروع ہو گئی۔ یہ تو آپ کی وسیلے والی بات کا جواب تھا۔ آپ نے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ آپ بہت گنہگار ہیں، آپ نے ہر گناہ کیا ہے، کہ آپ کو معافی مل جائے گی؟ تو یقیناً آپ کو معافی ملے گی۔ اللہ ہمیشہ گنہگاروں ہی کو تو معاف کرتا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر دن میں تم 70 بار بھی گناہ کرو اور پھر 70 بار میرے سے معافی مانگو تو میں 70 بار تمہیں معاف کروں گا۔ اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، عذاب دینا پسند نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ گناہوں سے سیکھتا ہے۔ آپ اور میں کوئی ولی اللہ یا پیغمبر تو نہیں ہے جو بچپن سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم خطا کے پتلے ہیں، ہم خطا کرنے کے بعد ہی سیکھتے ہیں۔ یہی ہماری فطرت ہے۔ فطرت کبھی بھی بدلتی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والی ذات ہے۔ اپنے ہر بندے کی پکار سنتا ہے تو وہ آپ کی بھی سنے گا۔ اسے آپ پکار کر تو دیکھو، معافی مانگ کر تو دیکھو۔ ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں پر اللہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوتا۔ بھٹک تو ہم جاتے ہیں لیکن اس کی ذات تو اتنی ہی بے نیاز ہے کہ ہمیں پھر بھی یاد رکھتی ہے۔ آہل بھائی، اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہر چیز میں موجود ہے، بس ہمارے اندر اس ذات کو ڈھونڈنے کی جستجو ہونی چاہیے، وہ ہمیں ہر چیز میں مل جائے گا۔ پھر وہ اٹھی اور کتاب اٹھا کر آہل کے سامنے والے میز پر رکھ دی اور خود آہل کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آہل نظریں جھکائے اس کی ہر حرکت کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے آبش کی باتوں سے حوصلہ مل رہا تھا۔ پھر آبش نے آہل کے سامنے رکھی ہوئی کتاب کھولی تو وہ کیمسٹری کی کتاب تھی۔ آپ کو پتہ ہے، کیمسٹری بہت کم لوگوں کو پسند آتی ہے کیونکہ لوگ اس کی گہرائی میں کبھی نہیں جاتے۔ میرے نزدیک کیمسٹری بہت ہی آسان مضمون ہے کیونکہ میں نے اسے جان لیا ہے۔ بہت کم کیمسٹ ہوں گے جو ایک لفظ میں کیمسٹری کو بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے باقی مضامین ہے، جیسے بائیولوجی ہے، اس کو ایک لفظ میں ہم بتا سکتے ہیں کہ بائیولوجی، زندگی۔ لیکن کیمسٹری کا تو لوگوں کو مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا۔ کنورشن، کیمسٹری عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کنورشن، تبدیلی۔ اب دنیا میں جہاں بھی تبدیلی ہوگی وہاں اللہ موجود ہوگا۔ جیسے اگر کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے۔ کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تب لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے۔ غرض ہر تبدیلی میں اللہ کی ذات موجود ہے۔ ہر بدلتی ہوئی رت میں ہم اللہ کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کیمسٹری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کاربن ہے۔ ہمارا جسم بھی کاربن کے بے شمار بانڈز سے مل کر بنا ہے۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا، لیکن جو بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس بات میں بھی ہم اللہ کی ذات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، کاربن کا ایٹامک نمبر 6 ہوتا ہے اور 2 کاربن بانڈز ملتے ہیں تو 6 × 6 کو اکٹھا لکھیں، 6 اور 6 کو اکٹھا لکھیں، 66 بنتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے گنتی میں اللہ کو 66 سے لکھا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 لکھا جاتا ہے۔ اور کاربن ہمارے پورے جسم میں موجود ہے تو اللہ کی ذات اسی طرح ہمارے پورے وجود پر چھائی ہوئی ہے۔ تو آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پکار کو نہیں سنے گا؟ وہ آپ کی پکار ضرور سنے گا۔ اس کا نام سمیع بھی تو ہے۔ وہ ہر کسی کی سننے والا ہے۔ آپ اس سے سچے دل سے معافی مانگے، آپ نماز پڑھا کریں، پھر دیکھنا آپ کو نماز میں کتنا سکون ملتا ہے، نماز پڑھنے میں کتنی لذت آتی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب وہ ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے اور ہماری دعائیں قبول فرماتا ہے تب ہمیں اس کی رحمت سمجھ کر شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب وہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا تو ہمیں اس کی حکمت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جب وہ پاک ذات ہمیں کچھ دے کر واپس چھین لیتی ہے تو پھر اس کا امتحان سمجھ کر اس پر شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی سے مانگتے رہنا چاہیے۔
ہو سکتا ہے بار بار مانگنے سے ہی وہ دعائیں قبول کر لے۔ پھر وہ کتاب اٹھا کر دوبارہ رائٹنگ ٹیبل کے پاس چلی گئی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ کتاب کھول کر دوبارہ سامنے رکھ لی۔ کتنی آسانی سے عابش نے اس کے عیبوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا تھا۔ وہ کافی دیر عابش کی کہی گئی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور باہر جانے لگا۔ پھر پیچھے سے عابش کی آواز پر وہ رک گیا۔ آہل بھائی، 1 منٹ۔ پھر وہ اٹھ کر آہل کے پاس آئی تھی اور ایک کاغذ پکڑایا تھا۔ اس پر کوئی نمبر لکھا ہوا تھا۔ یہ میرا نمبر ہے، آپ میرے سے جو بھی بات کرنی ہو اس پر کر لیا کریں۔ میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ آپ کو تیار ملوں گی، مگر آپ اس وقت میرے کمرے میں یوں چھپ کر مت آیا کریں۔ یوں اس وقت آنا مناسب نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں آپ کسی غلط مقصد سے نہیں آتے ہیں، لیکن دنیا بہت ظالم ہے۔ میرے اور آپ میں جو رشتہ ہے اس کی آس پاس کے لوگوں کو بھی خبر نہیں ہے۔ یہ دنیا والے آپ کی پاک محبت پر ناپاکی کی مہر لگا دیں گے اور میرے دامن پر بدکاری کا داغ لگا دیں گے۔ پہلے بھی آپ کی وجہ سے میرے پر الزام لگ چکا ہے۔ میں دوبارہ یہ سب برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یہ کہتے وقت آہل نے اس کی آواز میں درد محسوس کیا تھا۔ پھر آہل فلیٹ واپس آ گیا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہے، مجھے اس وقت اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ وقت واقعی مناسب نہیں ہے۔ وہ پھر آج اس کی کہی گئی باتوں کے بارے میں بیڈ پر لیٹے سوچنے لگ گیا۔ عابش کی باتیں اس کے لیے مرہم کا کام کر رہی تھی۔ اسے بہت سکون نصیب ہوا تھا۔ واقعی اس پری کے لہجے میں بلا کا اثر تھا، اس کی باتوں میں شفا تھی۔ پھر وہ اس ساری رات اللہ سے معافی مانگ کر معافی کے بارے میں سوچتا رہا۔ فجر کی اذان ہونے لگ گئی۔ ایک اذان وہ تھی جب آہل کو پتہ لگا تھا کہ عابش بیمار ہے، تب اس نے غور سے سنی تھی، اور ایک یہ اذان تھی جو وہ غور سے سن رہا تھا۔ دونوں اذانوں میں کتنا فرق تھا۔ تب سے اب تک سارا کچھ بدل گیا تھا۔ تب عابش کو پانے کی امید تھی، لیکن اب ساری امیدیں ختم ہو چکی تھی۔ اب اس اذیت سے نکلنے کی امید تھی۔ مؤذن نے اذان دینا شروع کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے۔ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ جو دینے پر قادر ہے، وہی اللہ واپس لینے پر بھی قادر ہے۔ پہلے اسے عابش عطا کر دی گئی اور اب اس سے چھین لی جائے گی۔ ایک آہ غم دل سے نکلی تھی۔ پھر عابش کی بات یاد آئی۔ عابش کہتی ہے جب اللہ کچھ دے تو اسے اللہ کی رحمت سمجھ لو، اور جب نہ دے تو حکمت سمجھو، اور جب دے کر چھین لے تو اس کی آزمائش سمجھو۔ تو یہ کیسی آزمائش ہے جس سے پورا وجود ہی بے قراری میں مبتلا ہے؟ اذیت ایسی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ وہ اٹھا اور اٹھ کر وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز سنت کی نیت کر کے جا نماز پر کھڑا ہو گیا۔ بے دھیانی میں ثنا سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھی، پھر رکوع میں جھک گیا۔ سبحان رب العظیم، پاک ہے میرا پروردگار، عظمت والا۔ بے شک اللہ بہت پاک ہے، اللہ کی عظمت کا کوئی شمار نہیں ہے۔ عابش اچانک سے ذہن سے نکلی تھی۔ پھر وہ تسمیع کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سمی اللہ لمن حمدہ۔ اللہ نے اس بندے کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ آہل کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اسے ایسا دکھایا گیا تھا کہ اسے آسانی سے سب کچھ دے دیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ وہ سب تو فریب تھا۔ اس نے پچھلے 5 سالوں میں عابش کو ہی تو مانگا تھا، لیکن وہ ملی بھی تو چھین لینے کے لیے۔ اس کی نہیں سنی گئی تھی۔ اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ عابش غلط کہتی ہے، اللہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ واقعی کسی بہت بڑی غلطی کی سزا مل رہی ہے جو اللہ کے نزدیک معافی نہیں پا سکتی۔ اب اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے تھے۔ اب اسے پوری زندگی اسی اذیت کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ اللہ نے اگر معاف کرنا ہوتا تو پچھلے سالوں میں اس کی ایک بار تو ضرور سنتا۔ وہ اٹھا اور عابش کو میسج کرنے لگا، میری نظر، میرا جسم، میرا ایمان، میری روح، سب ناپاک ہو چکے ہیں عابش، اور اللہ ناپاک لوگوں کی معافی نہیں دیتا بلکہ انہیں اور ڈھیل دے دیتا ہے تاکہ وہ اور گناہ کریں۔ اللہ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں کرتا، اور ورنہ پچھلے کئی سالوں میں ایک بار تو میری سن لیتا۔ یہ عابش کو بھیج دیا اور جواب کا انتظار کیے بغیر نیند کی 3 گولیاں نکالی اور کھا کر بیڈ پر اوندے منہ سو گیا۔ جب سو کر اٹھا تو شام ہو رہی تھی۔ موبائل فون چیک کیا تو 2 میسج آئے ہوئے تھے، دونوں ہی عابش کے میسج تھے۔
اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے آبش اسے کیسے سمجھائے گی، کیا وہ اس کرب کی زندگی سے باہر آ سکے گا، کیا وہ سمجھ سکے گا اللہ کی پاک ذات کا مطلب کیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔